دیکھا ہوگا کہ بہت توجہ سے سنی گئی ہے اور اس لیے اس کے بارے میں اختلاف بھی کیا گیا ہے اور اس سے مختلف نقطہ نظر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اجازت دیں کہ میں چند کلمات اس بارے میں عرض کر سکوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں بڑے حوالے دلائل یہ تھے جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک مہمان تو خاصے خفا سے نظر آتے ہیں۔ اب بڑی مشکل سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، کبھی اس طرح کی سخت بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شائستگی کی حدود کی وجہ سے یہاں بات کر رہے ہیں۔ میں خوفزدہ ہوں کہ اگر کسی وقت انہوں نے شائستگی کا دامن چھوڑا تو پھر وہ کیا کریں گے۔ ہمیں مجبوراً کچھ اہتمام کرنا پڑے گا مہمان خصوصی کی حفاظت کے لیے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ شائستگی کے حدود میں ہی رہیں ہمیشہ۔ میں نے ساری باتیں جو سنی ہیں اس میں کچھ باتیں سچی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا بار بار حوالہ دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجتے ہیں تو پھر اس کی تائید میں، اس کی مدد میں ان کو فتوحات بھی دیتے ہیں اور غلبہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ان کو غالباً اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے بارے میں دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور وہ سنت جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اصولوں پہ جو قوم، جو امت جو چلے گی، اس کو تائید ہمیشہ ہی رہے گی۔ اگر جنگ بدر میں ان کو فتح ملی ہے تو اب اس کے 200 سال، 600 سال، 800 سال بعد بھی فتح ملے گی ایسے کسی گروہ کو جو اسی طرح کا پیغام لے کے، اسی طرح کا مشن لے کے، اسی طرح کا جذبہ لے کے چلے گا۔ اور یہ بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر پیغمبر کو جس کو شریعت دی گئی اور جس کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، اس کو تو فوری طور پہ کوئی ایسی فتح نہیں ملی۔ یعنی جس طرح حضور نبی پاک کے جو جانثار تھے، جو 313، ان کو بدر میں فتح ملی۔ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی اس کو تو فتح ایک طرف رہی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور یہ تمہیں دے دیا جائے گا، یعنی واضح اعلان تھا دو ٹوک۔ تو انہوں نے شہر کے دروازے پہ پہنچ کے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہاری قوم جائے اور لڑے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے، اور یہ بڑے سخت لوگ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ ناراض ہو کے تو ان بنی اسرائیل کو نہ صرف فتح سے محروم کر دیا، اس شہر سے محروم کر دیا، بلکہ 40 سال کا جو عرصہ تھا وہ جلا وطنی میں وہ رہے، اور ایک صحرا میں، ریگستان میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور غالباً اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل پیدا ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، جن کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط تھا، اور وہ قوم اٹھی اور پھر اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ ایسی کوئی اٹل نہیں ہے کہ پیغمبر آیا اور اس کے ساتھ ہی اس قوم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے خیال میں اس میں ابدی اور پکا اصول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام، دیے ہوئے مشن، دیے ہوئے اصولوں پہ چلے گی جو بھی قوم، اس کو فتح ملے گی۔ اور یہ اصول جو ہے قائم ہے، دائم ہے، ابدی ہے اور اب بھی ہے۔ باقی رہ گیا کہ وہ فتح جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی، یا کیوں نہیں کامیابی موجودہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں ملتی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم حامل قرآن ہوتے، قرآن کو یہ نہیں کہ زبانی تلاوت کر دی اور وہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اگر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا تو میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا یا دیکھتا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی زوال ہو سکتا تھا۔ یعنی جو یہ 17ویں صدی میں آپ نے ٹھیک فرمایا کہ سیاسی طور پہ زوال ہوا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ زبانی اسلام تو کوئی اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہم دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، تو اس کے بعد تو وہ سارا فتوحات اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اب بھی چونکہ ہماری یہی صورت حال ہے تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو مجھے مانتا ہے، مجھ پہ ایمان رکھتا ہے،
میری ابدیت اختیار کرتا ہے، میرے اصولوں پہ چلتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو کبھی بھی شکست نہیں ملے گی، چاہے وہ 400 سال کے بعد اٹھے، چاہے 300 سال کے بعد اٹھے، تو اس میں نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ مسلمانوں کے سامنے رکھی جانی چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے، اور توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح آئیں واپس قرآن کی طرف۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، میرا خیال ہے نہیں ہے مسلمان۔ مجھے ابھی ذہن میں آ رہا تھا کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک سنا تھا بیان، جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ بڑی واضح طور پہ دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں سے بڑے منافق کوئی لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر ہم وہی ہیں جو ان کی رائے تھی، اور میرا خیال ہے میں بھی کافی حد تک متفق ہوں ان کی رائے سے، تو ہمیں کیسے فتح مل سکتی ہے؟ تو لہذا اس کا اصل جو ہے اصول اور مطلوب یہ ہے کہ ہم واپس آئیں اسلام کی طرف، واپس آئیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں، دل سے مانیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، تو فتح ہی فتح ملے گی، کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ باقی آپ نے مغربی اقوام کے بڑے خصائص، بڑی اچھی چیزیں بیان کی ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے بھی متفق نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ جنگلی، اس سے زیادہ بد تہذیب، اس سے زیادہ خوفناک جو ہے قومیں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ مسلمان جو تھے وہ ان کو تو چونکہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، وہ تو حالت یہ تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ جو ان کی ذمہ داری تھی اس پہ بھی ادا کرتے تھے۔ یعنی اس کے اتنے حوالے ہیں کہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے معاملات تھے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، تاریخ کا طالب علم ہوں، غالباً خلافت راشدہ کی بات کی ہے کہ مسلمانوں نے مشرق وسطیٰ میں کوئی علاقہ فتح کیا، اور وہ اپنا جو دستور تھا وہ نافذ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ جزیہ وصول ہونا شروع ہوا۔ ایک قسط مل گئی ہوگی، اس کے بعد رومی لشکر کی آمد کا سنا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو 2-3 لشکر کہیں اکٹھے ہو جائے۔ اس سارے علاقے کو ان کو چھوڑنا پڑا، وہ چھوڑ کے چلے جا رہے تھے، تو جتنا جزیہ وصول کیا گیا تھا وہ پورے کے پورا جو تھا وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت ہی اچھے شاندار اصول ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری جب ہم تھے ایک غالب قوم، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ بڑے اچھے اصولوں پہ چلتے تھے، بڑی اچھی چیزیں ہوتی تھی۔ آپ اسپین کی مثال لے لیں، اسپین میں یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ عیسائیوں کے ہاتھوں کچلے ہوئے تھے، مغلوب تھے، قتل ہوتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے یہ کمال کیا کہ ان کو ایک برابر شہری کا حقوق دیا، ان کے جان و مال کی حفاظت کی، جو ان کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ مطلب کوئی قاعدہ کرو، یہ جو قومیں ہیں جو اپنے آپ کو تہذیب کی علم بردار کہتی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت اور اصول انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ صرف دکھاوے کے اصول ہیں، اس میں کوئی سچائی، کوئی اصلیت، کوئی چیز نہیں۔ ورنہ اگر جمہور کی رائے کا اتنا ہی ان کو ہوتا خیال، تو جس طرح انہوں نے زبردستی ایک ملک کو، ایک قوم کو غالب کر دیا ہے اور اس کو ایک ملک بنا کے دے دیا ہوا ہے، اس کا کسی اصول کے حساب سے بھی وہ چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ تو ایک بڑا گھٹیا قسم کا سودا تھا جو ان قوموں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، اور اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے۔ چونکہ نماز کا وقت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے ضرور راٹ چائلڈ اور ان لوگوں کا قصہ پڑھا ہوگا کہ جنہوں نے جنگوں میں ان بڑی قوموں کو پیسے دیے تھے۔ فرانس کو بھی فائنینس کیا تھا انہوں نے، برطانیہ کو پیسے دیے تھے، بینکر تھے اور بہت پیسے ان کے پاس تھے۔ اس کے بدلے میں ایک گھٹیا سوداگری کرتے ہوئے انگریزوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک خطہ زمین دے دیں گے، وہ انہوں نے دے دیا۔ تو اس میں کسی طرح کی نہ کوئی اصول تھا، نہ کوئی طریقہ تھا، ایک قوم کو بے گھر بے وطن کر کے انہوں نے یہ چیز نافذ کر دی تھی۔ اس لیے میں نہیں ماننے کو تیار کہ ان میں کوئی بھی انسانیت ہے، کوئی بھی ان کی شرافت ہے۔ کون سا دنیا کا اصول جو ہے وہ اس طرح بچوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا دنیا کا دستور ہے جو عورتوں کی بے حرمتی اور قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ذرا بھی شرم ہو ان لوگوں میں تو ان کو خود ڈوب مرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے آج تک اس قسم کا
600 700 8 سال میں تاریخ میں ایک مظاہرہ بھی بتا دیں، اتنے غالب لوگ تھے. اگر وہ ادھر مشرق کے وسطیٰ میں آئے تھے اور باقی جگہوں پہ، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیتے اور اس پہ قبضہ کر. نہیں، ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا، امن و امان قائم کیا، سب کو رہنے کا حق دیا، اور ان کے انہی اچھے اصولوں کی وجہ سے یہاں پہ اسلام پھیلا ہے. کوئی تلوار کے زور سے تو اسلام نہیں پھیلا ہوا. تو یہ قانون کی حکمرانی اور اقوام متحدہ اور یہ سب ڈرامے ہیں، اور یہ ڈرامے صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں وہ، چونکہ آج کل ہمارے ہاں سوچ و بچار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، ان ڈراموں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی بھی گفتگو ہوئی، یہاں پہ بھی حوالے آئے کہ ہم ان کی مہربانی سے آزاد ہو چکے ہوئے ہیں. چلیں، وہ لمبی بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا. آزاد اب کیا ہم آزاد ہوئے ہیں؟ بڑی، یعنی اس سے بہتر غلام رہ نہیں تھا. کہ یہاں پہ ایک آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا رواج ہے، تو بڑی دلچسپ جو ہے وہ آج کل پوسٹیں ہوتی رہتی ہیں. جو ایک تازہ ترین میری نظر سے گزری ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب جو ہے چیف جسٹس یا جوڈیشری عدلیہ کا سربراہ ہے، وہ پارلیمنٹ یا پی ایم چنے گا. ایک طے پا گیا، اور ساتھ یہ بھی طے پا چکا ہے کہ پی ایم جو ہے وہ آرمی چیف چنے گا سارا کچھ. اور مزید طے پا چکا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ چنے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی آزادی ہے. میرا حال ہے اتنا کہنا کافی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم نماز پڑھیں گے اور چائے پئیں گے.